یمشی بہی فی الناس، یہ اس روشنی کے ذریعے، اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟ پھر معاملہ جو ہے اللہ سے، اب یہ ہے نا کہ یہ شیشہ، اصل میں ہمارا دل جو ہے یہ آئینہ ہے اللہ کا، جتنا یہ صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو نور ہے اس کا انعکاس ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی خود کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، افمن جعلنا لہو نور، تو نور تک پھر جب آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، حدیث میں ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے وہ چلتا ہے، بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی ارجلو، تو یہ قوتیں پھر خدائی ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر تقریباً معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ تو رہنمائی تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو وہ بتاؤں کہ شیخ ذریعہ ہے رسول کی ذات تک رہنمائی کا، یعنی شیخ آپ کو رسول کی ذات تک رہنمائی کرتا ہے۔ آپ بلکہ یہ معاملہ اللہ کے رسول نے خود ہی فرمایا ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من اطاع الامیر فقد اطاعنی، اب یہ رسول کی حدیث ہے، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، کیونکہ اس وقت تو آپ کے سامنے آپ کا امیر ہی ہے، تو اس کی اطاعت لازم ہے معروف میں، شریعت کے خلاف نہیں، معروف کاموں میں اس کی اطاعت لازم ہے۔ تو اگر آپ اس کی اطاعت کامل کر لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی روحانی درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ رسول کے دربار میں رہنمائی، یعنی رسول کے دربار تک رسائی، اب یہ ایسی باتیں نہیں، کیفیات ہیں جو عام پلیٹ فارم پہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں اشارے کر رہا ہوں۔ اصل معاملہ تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ہے، اللہ سے ہدایت براہ راست لینے کا ہے، کیونکہ ہادی تو اللہ ہے، لیکن ذرائع جو ہیں وہ پھر آپ کی اللہ کے دربار تک پھر آپ کو یہ ذرائع جو ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں امیر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، شیخ تو میں نے کہا ہے نا، امیر آپ کا جو امیر ہے اس کی اطاعت لازم ہے، وہ آپ کو رہنمائی کرے گا رسول تک، پھر آپ کی رہنمائی یعنی وہ رسول پھر آپ کی رہنمائی کرے گا اللہ تک۔ تو یہ اصطلاحات ہیں، فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے، تو اسی طریقے سے معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے، اب یہ انسان کی تو اپنی چاہت پہ ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جاتا ہے، اور پھر رابطہ جو ہے اس کی تفصیل تو عام طور پہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ رابطہ ہوتا ہے، اور پھر قرآن میں ہے اس کا تذکرہ، افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا جس شخص کے لیے میں نے ایک نور بنا دیا ہے، روشنی، یمشی بہ فی الناس، یہ اس روشنی کے ذریعے، اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟ پھر معاملہ جو ہے اللہ سے، اب یہ ہے نا کہ یہ شیشہ، اصل میں ہمارا دل جو ہے یہ آئینہ ہے اللہ کا، جتنا یہ صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو نور ہے اس کا انعکاس ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی خود کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، افمن جعلنا لہو نور، تو نور تک پھر جب آپ کا دل نورانی ہو جائے گا تو پھر حدیث میں ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں
اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ بی یسمع بی یبصر بی یبطش بی ارجل، تو یہ قوتیں پھر خدائی ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر تقریباً معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ مطلب کوشش سے ہوتا ہے سب کچھ، من جدہ و جدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے کوشش نہیں کی ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کوشش پر ہے۔ تو ہر آنے والا دن گزرے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے، آپ کو اچھا محسوس ہونا چاہیے۔ اگر ہر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر حالت خطرے کی حالت ہے نا۔ تو ایسا جو ہے پھر سوچ سمجھ، یہ راستہ جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے ایک پل صراط ہے، نہایت احتیاط سے۔ اب اگر کوئی رہبر ہو اور آپ پل صراط سے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے پل صراط پہ، تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا، کیونکہ آخرت میں تو آپ کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سوئی سے زیادہ باریک ہے، تو وہاں پہ تو آپ یہاں پہ بھی نہیں چل سکتے ایسے راستے پر، لیکن وہ ہوگا ایسا، اور وہ ہے دنیا میں اگر رہبر کا دامن آپ تھام لیں اور اس کی رہنمائی میں یہ معاملے طے کرتے جائیں، بشرطے رہبر جو ہے وہ کامل ہو، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ کامل ہو تو پھر اس کی رہنمائی میں آپ چلتے رہیں گے تو معاملہ جو ہے بڑی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔